السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نہم کی اردو کی کتاب نیو سلیبس 2025 کے مطابق سب سے پہلا سبق نظم ہم کی تشریح کر رہی ہوں۔ بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح میں کر چکی ہوں۔ آج بند نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے بند نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ بند ہے ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے جہاں، جس کے معنی ہے عالم، دنیا، اور دوسرا لفظ ہے حمد و ثنا، جس کے معنی ہے تعریف، عطا کی بھی ہے جس کے معنی نوازی۔ اس کے بعد اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد ہے۔ چونکہ پہلا مصرع ہے ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، تو اس کو سادہ جملے میں ترتیب دیتے ہوئے لکھ لیں تو یہی اس کا مفہوم بن جاتا ہے، اور ساتھ میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کی جگہ ان کے معنی ایڈ کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہم نے جو مصرع ہے اس کو درست ترتیب دینا ہے جملے کی کہ سادہ جملہ لکھنے کے لیے، اور دوسرا اس کے اندر موجود جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں۔ تو پہلے مصرعے کا مفہوم یہ اسی طرح ہوگا کہ اے اللہ، ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد ہے۔ چاند اور سورج تیرے نور کا پتہ دیتے ہیں، یعنی چاند سورج تیری روشنی کے نشاں۔ تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ چاند اور سورج تیرے نور کا پتہ دیتے ہیں۔ تو نے پتھروں کو بھی بولنا سکھا دیا ہے، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں۔ اس کا مفہوم ہے کہ تو نے پتھروں کو بھی بولنا سکھا دیا ہے۔ جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا۔ تو اس میں دونوں مصرعوں کو ملا کے ایک ہی مفہوم بن رہا ہے کہ جانور آدمی بلکہ ہر چیز جو ہے تیری تعریف کرتے ہیں۔ آخر میں اے خدا سے مراد یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ مظفر وارثی نظم حمد کے شاعر ہیں۔ تو مظفر وارثی مخمص کی حیت میں لکھے گئے اس بند میں، چونکہ یہ بند مخمص کی حیت میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس بند کا یہ بند جو ہے 5 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ تو جب بھی کسی نظم کے بند جو ہیں وہ 5 مصرعوں پر مشتمل ہوں تو اس کو مخمص کی حیت کہا جاتا ہے۔ مخمص لفظ جو ہے وہ خمسن سے بنا ہے، اور خمس کے معنی 5 کے ہیں۔ تو عربی میں خمس 5 کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح مخمص کی حیت میں یہ بند لکھا ہوا ہے۔ تو مظفر وارثی مخمص کی حیت میں لکھے گئے اس بند میں تخلیقات کائنات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ ایک مجموعی جملہ لکھا ہے، یعنی پورے بند کو دیکھتے ہوئے ایک انٹروڈکٹیو سنٹنس جو ہم اسٹارٹنگ میں ترتیب دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی اس بند میں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں موجود تخلیقات ہیں ان کا ذکر ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پتھر ہیں، جانور، آدمی، یہ تمام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں۔ تو انہی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے کہ ہر ستارے اور سیارے کا عالم مختلف ہے۔ ہر ستارے میں بسنے والی مخلوق، ماحول، آب و ہوا، وسائل اور معدنیات مختلف ہیں۔ چونکہ پہلے بند میں شاعر کہہ رہا ہے نا کہ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، تو اس پہلے بند کی تشریح اسی طرح ہی ہے کہ ہر ستارے اور ہر سیارے کا عالم مختلف ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام مختلف جہانوں کا رب صرف اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ عالمین سے مراد تمام جہان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دنیا
جو موجود ہے صرف یہ ایک جہان نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے جہان ہیں. جیسے زمین میں دنیا آباد ہے، چاند میں دنیا آباد ہے، اس طرح یعنی زمین بھی ایک سیارہ ہے تو چاند میں بھی دنیا آباد ہے. تو یعنی جتنی بھی دنیائیں ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، تمام عالم کا رب صرف اور صرف اللہ ہے. اسی طرح چاند اندھیری رات میں رات کو روشن کرتا ہے، یعنی چاند اندھیری رات کو روشن کرتا ہے اور سورج دن کو روشن کرتا ہے. جیسے اللہ کی روشنی اور نور ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ویسے ہی سورج اور چاند ہر طرف روشنی پھیلا کر اللہ کی ذات کا پتہ دیتے ہیں. چونکہ چاند کا مقصد عالم کو نور دینا ہے، منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے. رات کے اندھیرے میں چاند کی چاندنی جو ہے وہ روشنی کا کام دیتی ہے. اور اسی طرح سورج دن کو روشن کرتا ہے، پورے دن میں پورے عالم کو روشن کرتا ہے. تو اس طرح سورج کا کام بھی روشنی دینا یعنی نور پھیلانا ہے، اور چاند بھی ایک لحاظ سے نور پھیلاتا ہے، اور اللہ کی ذات کا نور بھی ہر طرف پھیلا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پہلے بن میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. تو اس سے یعنی سورج اور چاند کا نور پھیلانا اور اللہ کا نور ہونا، تو اس طرح یہ نور اللہ کے نور سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود نور ہے اور سورج اور چاند کو بھی نور بخشنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس طرح اس سے متعلق ایک شعر آتا ہے: سورج میں چمک تیری، مہتاب ہے نشاں تیرا، تاروں کی تجلی میں جلوہ ہے عیاں تیرا. اس میں شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ سورج کی چمک میں بھی اللہ نظر آتا ہے، مہتاب بھی اللہ کی ذات کا پتہ دیتا ہے، تاروں کی تجلی جو ہے تارے بھی اپنے چمکنے میں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، جلوہ ہے عیاں تیرا یعنی ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے، قدرت یعنی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. تشریح طلب بن کے تیسرے مصرعے میں شاعر کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھروں کو بھی قوت گویائی عطا ہوتی ہے. یعنی اس میں پتھروں کو بولنے کی قوت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ عہد رسالت میں ابو جہل کی مٹھی میں پتھر بول پڑے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. یعنی پتھر بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. جیسے سورج اور چاند اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اللہ ہی کے حکم سے چمکتے ہیں، اللہ ہی کے نور سے پورے عالم کو منور کرتے ہیں. تو اس طرح پتھر بھی اللہ کے حکم سے بول سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں جو پتھر تھے، ان پتھروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. تمام انسان، حیوان، چرند پرند، پتھر، پہاڑ، دریا، ہوا، پانی، غرض کے کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں، یعنی تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز اسی کی ثنا خوانی کرتی ہے، یعنی تعریف اور حمد و ثنا کرتی ہے. اس سے متعلق ایک شعر آتا ہے: حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہے بند نمبر 3 کی تشریح، جو میں نے نہایت آسان الفاظ میں متعلقہ حوالہ جات کی مدد سے تشریح کی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر ویڈیو میں پریزنٹیشن کا طریقہ یعنی پیشکش کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے.